بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شرح میات عامل کتاب کے نئے سبق کے ساتھ حاضر ہوں۔ آج کی عبارت ہے وعلی للاستعلاء نحو زید علی السطح وعلیہ دین وقد تکون بمعنی الباء نحو مررت علیہ بمعنی مررت به وقد تکون بمعنی فی نحو قوله تعالی ان کنتم علی سفر ای فی سفر وان للبعد والمجاوزۃ نحو رمیت سہما عن القوس وفی للظرفیۃ نحو المال فی الکیس ونظرت فی الکتاب وللاستعلاء نحو قوله تعالی ولا اصلبنکم فی جذوع النخل۔ اس عبارت پر ایک ترکیبی قاعدہ ہے نیا، باقی وہ پیچھے والے قواعد جاری ہوں گے۔ تو قاعدہ یہ ہے کہ صیغہ صفت سے پہلے اگر کوئی ضمیر آ جائے تو صیغہ صفت میں پھر وہی ضمیر ہوگی، یعنی صیغہ صفت کی ترکیب جب کریں گے تو اس کے اندر جو ضمیر نکالیں گے وہی ضمیر نکالیں گے جو اس سے پہلے آئی ہوئی ہے۔ جیسے انتا کریم، اگر اس کی ترکیب ہم نے کرنی ہو تو انتا مبتدا ہے، کریم میں صیغہ صفت ہے، تو اس کے اندر جو ضمیر اب ہوا نہیں نکالیں گے بلکہ انتا نکالیں گے۔ اب ترکیب شروع کرتے ہیں۔ تو پہلا جملہ ہے وعلی للاستعلاء، واو نے جملہ شروع میں آئی، واو استنافیہ، عطف بھی بنا سکتے ہیں، صورت میں علی کا عطف پیچھے حتی پر ہو جائے گا۔ اس کے بعد حد علی مراد لفظ مبتدا، اس کے بعد لام جارہ اصطلاح مجرور، جار مجرور مل کر یہ ظرف مستقر ہو جائیں گے ثابتاتن کے۔ ثابتاتن صیغہ صفت ہے، اس کے اندر ہی ضمیر اس کا فاعل راجع بس مبتدا، صیغہ صفت اپنے فاعل اور ظرف مستقر سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر خبر، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ اس کے بعد ہے نحو زید علی السطح وعلیہ دین، نحو مضاف زید علی السطح مراد لفظ یہ معطوف ہو جائے گا، واو عاطفہ، علیہ دین مراد لفظ معطوف لا مل کر نحو کا مضاف لا، نحو مضاف اپنے مضاف لا سے مل کر اب یہ ہو جائے گی خبر مبتدا معذوف مثال ہوگی، مثال مضاف حاضر مضاف لا، مضاف لا میں مبتدا اور یہ خبر جملہ اسمیہ خبریہ۔ پھر الگ سے ترکیب کریں تو زید مبتدا علی السطح، اسی طرح ترکیب آسان سی کہ علی السطح یہ ظرف مذکر ہو کر شبہ جملہ اسمی ہو کر پھر خبر مبتدا خبر جملہ اسمی خبریہ۔ اس کے بعد واو عاطفہ علیہ دین، یہاں پر یہ پیچھے جس طرح جملہ آیا تھا بہی داؤن، وہی ہے کہ پہلے جار مجرور آئیں، اس کے بعد اس میں معرفہ یا اس میں نکرہ ہے تو وہ خبر مقدم مبتدا مؤخر والی ترکیب ہوتی ہے۔ تو اسی کے ساتھ ہی الحرف جار حاضر مجرور جار مجرور مل کر یہ ظرف مذکر ہوں گے ثابتون کے متعلق، ثابتون صیغہ صفت تو واضح اس میں اس کا فاعل راجع بس مبتدا مؤخر، صیغہ صفت اور فاعل اور متعلق سے مل کر شبہ جملہ اسمی ہو کر خبر مقدم دین مبتدا مؤخر، خبر مقدم مبتدا مؤخر جملہ اسمی خبریہ۔ اس کے بعد ہے وقد تکون بمعنی الباء، واو عاطفہ بنا لیں یا واو استنافی بنا لیں، قد برائے تحقیق مع تقلیل تکون فعل ناقص، اس کے اندر ہے ضمیر اس کا اسم، با جارہ معنی مضاف البائی مضاف الیہ، مضاف الیہ با جار کا مجرور جار مجرور مل کر ظرف مذکر ہوں گے ثابتتان کے، ثابتتان صیغہ صفت اس کے اندر ہے ضمیر اس کا فاعل راجع بس ہوئے فعل ناقص کا اسم، ثابتتان صیغہ صفت اپنے فاعل اور ظرف مذکر سے مل کر شبہ جملہ اسمی ہو کر فعل ناقص کی خبر، فعل ناقص اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو گیا۔ اس کے بعد نحو مررت علیہ بمعنی مررت به، تو نحو مضاف مررت علیہ، یہاں پر یہ اس کو مراد لفظ تو ہم کہتے ہیں پہلے سے، تو جب اس کو مراد لفظ کہنا ہے تو یہ گویا کہ مفرد ہو جائے گا، اور پھر مفرد بھی یعنی کہ اس طرح سمجھنے کہ یوں سمجھیں کہ ایک معرفہ آ گیا اور اس کے بعد آگے آ گیا جار مجرور، تو معرفہ ہے درمیانے کلام میں، اس کے بعد جار مجرور آ جائیں تو ذوالحال حال بنتے ہیں۔ تو اسی کا رکھتا تھا، یہاں پر ہم ترکیب کریں گے مررت علیہ مراد لفظ ذوالحال، با جارہ معنی مضاف مررت به مراد لفظ مضاف له، مضاف مل کر با جارہ کا مجرور جار مجرور مل کر ظرف مستقر ثابتان کے متعلق، ثابتان صیغہ صفت تو وزن اس میں اس کا فاعل راجع بس ذوالحال، صیغہ صفت اپنے فاعل اور ظرف مستقر سے مل کر شبہ جملہ اسمی ہو کر ذوالحال کا حال، ذوالحال حال مل کر نحو کا مضاف له، نحو مضاف له مل کر یہ ہو جائے گا خبر مبتدا معذوف مثال ہو کی، مثال مضاف حاضر مضاف له راجع بس بمعنی با یعنی علی بمعنی با، مضاف له کا مبتدا اور یہ خبر جملہ اسمی خبریہ۔ پھر الگ سے ترکیب کریں تو نحو علیہ مررت علیہ کا ترکیب ہوگی اور مررت به کی ترکیب ہوگی، مررت فعل پر علیہ ظرف لغو، یہ جملہ الگ، پھر مررت به اسی طرح ترکیب ہو جائے گی۔ پھر ہے وقد تکون بمعنی فی، واو عاطفہ یا استنافیہ عاطفہ بنا لیں، قد تحقیق مع تقلیل تکون فی الناقص، اس کے اندر ضمیر اس کا اسم، با جارہ معنی مضاف فی مراد لفظ مضاف الیہ، مضاف الیہ کا با جارہ کا مجرور جار مجرور مل کر اب یہ ہو جائیں گے ثابتتان کے متعلق، ثابتتان صیغہ صفت ہے ضمیر اس میں اس کا فاعل راجع بس ہوئے اسم فعل ناقص کا اسم، ثابتتان صیغہ صفت اپنے فاعل اور ظرف مذکر سے مل کر شبہ جملہ اسمی ہو کر فعل ناقص کی خبر، فعل ناقص اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو گیا۔ اس کے بعد نحو قوله تعالی وان کنتم علی سفر ای فی سفر، نحو مضاف قول مضاف پھر حاضر ذوالحال تعالی فعل، اس کے اندر ضمیر فاعل مل کر جملہ ہو کر حال، ذوالحال حال مل کر اب یہ قول کا مضاف له، مضاف له مل کر یہ مبدل من ہو کیونکہ آگے آیت آ رہی ہے،
اس کے بعد ہے ان کنتم علی سفر، یہ مراد لفظ پھر سے مبدل منہ، کیوں آگے حرف تفسیر آ رہا ہے. اس کے بعد حرف تفسیر. اس کے بعد فی سفر بتقدیر ان کنتم مراد لفظ بدل، مبدل منہ اپنے بدل سے مل کر پہلے والے مبدل منہ کے لیے بدل. یہ مبدل منہ اپنے بدل سے مل کر ناو کا مضاف ہے، ناو مضاف اپنے مضاف لہ سے مل کر خبر مبتدا معذوف مثال ہوگی. مثال مضاف آزمیر مضاف لہ راجب صبح علا بمنفی مضاف مضاف لہ مقدار اور خبر جملہ اسم خبریہ. الگ سے ترکیب کریں تو وہ ان کنتم علی سفر کی کہ ان حرف شرط کنتم فعل ناقص ہے تو اس میں تم ضمیر بارز کا اسم ہے. اس کے بعد علی سفرین، علی جارا سفر مجرور، جار مجرور مل کر اب اس کو ہم نے ظرف مسکر کر کے فعل ناقص کی خبر بنانا ہے. تو قاعدہ پڑا تھا کہ شبہ جملہ سے پہلے، یعنی یہاں پر ظاہر بات ہے ہم نے نکالنا ہے اس کا جو متعلق ہے تو وہ صیغہ صفت نکالیں گے. تو صیغہ صفت سے پہلے جو ضمیر ہو صیغہ صفت کے اندر بھی وہ ضمیر ہوتی ہے. اور دوسرا پھر یہاں پر کیونکہ فعل ناقص کی یہ خبر بنے گا اور فعل ناقص کے اسم اور خبر میں بھی تذکیر و تانیث کے لحاظ سے بھی اور پھر افراد یعنی کہ واحد تثنیہ جمع ہونے میں مطابقت ہونی چاہیے. تو پیچھے تم ضمیر جمع کی ہے تو ہم یہاں پر بھی اس کا جو متعلق نکالیں گے وہ جمع کا نکالیں گے. تو یہاں پر نکال لیں گے پھر ثابتینہ اس لیے نکالا کیونکہ حالت نصبی میں جو مذکر سالم کی وہ یا مکمل کسر کے ساتھ آتی ہے تو اس وجہ سے ہم نے ثابتینہ نکالا. یعنی ثابتون حالت رفی تھی تو اس کی حالت نصبی اور جری بنتی ہے ثابتینہ، تو ثابتینہ نکل آیا. تو ثابتینہ صیغہ صفت ہے، اس کے اندر انتم ضمیر وہ اس کا فاعل ہے کیونکہ پیچھے تم ضمیر ہے تو اس کے اندر بھی اس کے مقابلے میں جو ضمیر مرفوع منفصل ہوتی ہے وہ انتم ہوتی ہے تو وہ اس کا فاعل ہے. صیغہ صفت اپنے فاعل اور ظرف مسکر سے مل کر شبہ جملہ اسمی ہو کر فعل ناقص کی خبر، فعل ناقص اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر شرط، اور جزا اس کی یعنی کہ مقدر جو قرآن کریم میں ہے وہ ہے فرحان مقبودۃ. تو اس میں فا جزائیہ ریحان مقبودہ دو اسم اکٹھے ہیں، دونوں نکرہ ہیں تو موصوف بنیں گے. ریحان موصوف مقبودۃ صیغہ صفت ہے، اس کے اندر یعنی اس مفعول کا صیغہ ہے یزمیر، اس میں اس کا نائب فاعل. صیغہ صفت اپنے نائب فاعل سے مل کر شبہ جملہ اسمی ہو کر صفت موصوف کی، موصوف اپنی صفت سے مل کر مبتدا، دو نکرہ اگر اکٹھے آ جائیں تو وہ یعنی نکرہ مخصوصہ ہو کر وہ مبتدا بن جاتے ہیں. تو اسی کے ساتھ یہ موصوف سے مل کر مبتدا کی خبر ان کی مقدر ہے تستوثقون بہا. تو تستوثقون صیغہ جو مذکر حاضر ہے فعل مضارع معروف ثلاثی مزید فی ہے مثال واوی از باب استفعال. تو اس میں واو ضمیر بارز کا فاعل ہے، باجرا حاضر میں مجرور جار مجرور مل کر یہ ظرف لغو فعل اپنے فاعل اور ظرف لغو سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر جزا شرط، جزا مل کر جملہ شرطیہ. اس کے بعد جو فی سفرن ہے تو اس میں ہم نے پیچھے نکالی تھی عبارت ان کنتم فی سفرن، تو اس کی بالکل ایسی ترکیب ہوگی کہ فی سفرن بھی یہ ثابتینہ کے متعلق ہوگا، پھر وہ شبہ جملہ ہو کر فعل ناقص کی خبر، فعل ناقص اپنی اسم اور خبر سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر وہ شرط، پھر اسی طرح یہاں پہ جزا نکال لی جائے گی. اس کے بعد آگے ہے وَأَن لِلْبُعْدِ وَالْمُجَاوَزَةِ واو استنافیہ یا عاطفہ، ان مراد لفظ مبتدا، لام جارا بودی مجرور لیکن آگے والمجاوزاتی ہے تو ان کا عطف ہو سکتا ہے تو اس لیے عطف کریں گے. بودی معطوف لہ واو عاطفہ، المجاوزاتی معطوف لہ معطوف مل کر لام جار کا مجرور، جار مجرور مل کر ظرف مستقر ثابتۃن کے ثابتۃن صیغہ صفت ہی ضمیر فاعل راجب واسو مبتدا، صیغہ صفت اپنے فاعل اور ظرف مستقر سے مل کر شبہ جملہ اسمی ہو کر مبتدا کی خبر، مبتدا خبر جملہ اسمی خبریہ. ناو رمیت السهم عن القوس، ناو مضاف رمیت السهم عن القوس مراد لفظ مضاف الیہ، ناو مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر خبر ہوئی مبتدا معذوف مثال ہما کی. یا ہما اس لیے نکالا کیونکہ دو کی مثال ایک ہی آ رہی ہے نا، پیچھے بود کی اور مجاوزت دونوں کی ایک مثال آئی ہے تو اس لیے ہما ضمیر نکالیں گے. تو مثال ہما، مثال مضاف ہما ضمیر تثنیہ کی یہ اس کا مضاف الیہ راجب سوء بود اور مجاوزت، تو مضاف الیہ مل کر مبتدا اور یہ جو خبر مبتدا خبر جملہ اسمیہ خبریہ. رمیت سامان القوس کی ترکیب لا کر رمیت فعل فاعل یعنی کہ رما یا رمی سے، تو صیغہ بعد متکلم میں تاج مل اس کا فاعل، ساما مفعول بہی، ان جارا القوس مجرور جار مجرور مل کر ظرف لغو فعل اپنے فاعل مفعول بہی اور ظرف لغو سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ. آگے عبارت ہے وفیل ظرفیتی، نئے جملہ کے شروع میں واو استنافیہ، اس کو عطفہ بنا سکتے ہیں صورت میں فی کا تو پیچھے ہو جائے گا. تو فی مراد لفظ مبتدا، لام جارا ظرفیتی مجرور جار مجرور مل کر معطوف لہ، اس لیے کہ آگے بھی بات آ رہی ہے للاستعلاء. تو اس کے بعد ہے واو عطفہ للاستعلاء جار مجرور مل کر معطوف لہ مل کر ظرف مستقر ثابتۃن کے ثابتۃن صیغہ صفت و ضمیر فاعل ہی ضمیر فاعل صیغہ صفت اپنے فاعل اور ظرف مستقر سے مل کر شبہ جملہ اسمی ہو کر خبر مبتدا خبر جملہ اسمی خبریہ. پھر ہے ناو المال فی الکیسی و نظرت فی الکتابی، ناو
مضاف، المال فی الکیسی مراد اللفظ معطوف له، واو حرف عطف، نظرت فی الکتاب مراد اللفظ معطوف له مل کر، نحو کا مضاف له، نحو مضاف اپنے مضاف له سے مل کر، خبر مبتدا معذوف مثال ہو کی، مثال مضاف آدمی مضاف له راجع بس ہوئے ظرفیت، مضاف له میں مختار یہ خبر جملہ اسمیہ خبریہ. پھر الگ سے ترکیب کریں تو المال فی الکیسی، المال مبتدا فی الکیسی شبہ جملہ اسمیہ کر خبر، و نظرت فی الکتاب واو عاطفہ، نظرت صیغہ بعد متکلم کا ہے ماضی کا تو فعل فاعل ہو گئے، تعظیم بارز اس کا فاعل ہے، فعل فاعل فی حرف جار الکتاب مجرور جار جو مل کر ظرف لاغو، فعل اپنے فاعل ظرف لاغو سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ. آگے ہے نحو قولی تعالی ولا اصلیبنکم فی جذوع النخل، نحو مضاف قول پھر مضاف حاضمیر ذوالحال تعالی فعل اس میں وزمیر فاعل فعل فاعل جملہ ہو کر حال ذوالحال حال مل کر قول کا مضاف ہے، قول مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مبدل منہ ہو کیونکہ آگے آیت آ رہی ہے، آگے مبدل منہ ہو گیا، اس کے بعد ولا اصلیبنکم فی جذوع النخل تو یہ مراد اللفظ بدل، مبدل منہ اپنے بدل سے مل کر نحو کا مضاف ہے، نحو مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر خبر مبتدا معذوف مثال ہو کی، مثال مضاف آدمی مضاف الیہ راجع بس و مصابت، مضاف مضاف الیہ میں کر مبتدا اور یہ خبر جملہ اسمیہ خبریہ. پھر الگ سے ترکیب کریں تو ولا اصلیبنکم فی جذوع النخل کی ترکیب ہے واو عاطفہ، لا اصلیبنکم صیغہ بعد متکلم فعل مضارع معروف یعنی لام تاکید ہے اس کے شروع میں اور نون تاکید اس کی لگ ساتھ ہے تو ثلاثی مزید فی صحیح اسباب تفعیل تو بعد متکلم کا صیغہ ہے تو اس میں اس کا فاعل وجوباً مستتر آنا. قوم ضمیر یہ جو فعل کے ساتھ ضمیر مل کر آتی ہے وہ ضمیر منصوب متصل ہوتی ہے اور وہ مفعول بہ بنتی ہے تو قوم ضمیر مفعول بہ ہو گیا. پھر فجار جذوع النخل یہ دو اسم اکٹھے ہے، پہلا نکرہ دوسرا معرفہ تو مضاف مضاف الیہ مل کر مجرور جار جو مل کر ظرف لاغو، پھر اپنے فاعل مفعول بہ اور ظرف لاغو سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ. اب ترجمہ کرتے ہیں تو پہلا جملہ تھا وعلی للاستعلاء اور علی استعلاء کے لیے ہے، دوسرا تھا نحو زید علی السطح وعلیہ دین کہ علی استعلاء کی مثال زید علی السطح اور علیہ دین کی مثل میں ہے. پھر زید علی السطح کا ترجمہ کہ زید چھت پر ہے، علیہ دین کا ترجمہ ہے کہ اس پر قرض ہے، وقد تکون بمعنی الباء کا ترجمہ ہے اور تحقیق کبھی علی با کے معنی میں ہوتا ہے. نحو مررت علیہ جو اس کی پہلی ترکیب تو اس کے مطابق ترجمہ ہو جائے گا کہ یعنی علی بمعنی با کی مثال مررت علیہ بمعنی مررت بہ کی مثل میں ہے. پھر مررت علیہ کا ترجمہ ہے کہ میں اس کے پاس سے گزرا ہو جائے. وقت تکون بمعنی فی کہ اور تحقیق کبھی علی فی کے معنی میں ہوتا ہے. نحو قولی تعالی ان کنتم علی سفر اس کی پہلی ترکیب میں ترجمہ ہو جائے گا کہ علی بمعنی فی کی مثال اللہ تعالی کے فرمان یعنی ان کنتم علی سفر یعنی فی سفر کی مثل میں ہے. پھر ان کنتم علی سفر کا ترجمہ ہے کہ اگر تم سفر پر ہو یعنی اگر تم سفر میں ہو. اس کے بعد آگے جملہ تھا وان للبعد والمجاوزات تو اس کا ترجمہ ہے کہ ان بعد اور مجاوزت کے لیے ہے. پھر دوسرا نحو رمیت السہم عن القوس کی پہلی ترکیب کا ترجمہ کہ بعد اور مجاوزت کی مثال رمیت السہم عن القوس کی مثل میں ہے. پھر رمیت السہم عن القوس کا ترجمہ کہ میں نے تیر کو کمان سے دور کر دیا. اس کے بعد آگے جملہ تھا وفی للظرفیت وللاستعلاء کہ اور فی ظرفیت کے لیے ہے اور استعلاء کے لیے ہے. پھر نحو المال فی الکیسی ونظرت فی الکتاب اس کا پہلی ترکیب کا ترجمہ کہ ظرفیت کی مثال المال فی الکیسی اور نظرت فی الکتاب کی مثل میں ہے. پھر المال فی الکیس کا ترجمہ ہے کہ مال تھیلی میں ہے، نظرت فی الکتاب کا ترجمہ ہے کہ میں نے کتاب میں نظر کی. پھر نحو قولی تعالی ولا اصلیبنکم فی جذوع النخل کا پہلی ترکیب کے مطابق ترجمہ کہ استعلاء کی مثال اللہ تعالی کے فرمان یعنی ولا اصلیبنکم فی جذوع النخل کی مثل میں ہے. پھر ولا اصلیبنکم فی جذوع النخل کا ترجمہ ہے کہ اور میں تمہیں ضرور بالضرور کھجور کی شاخوں پر لٹکاؤں گا. مزید مسائل کو دیکھتے ہیں تو آج ہم نے 3 حرف جر پڑھے علی، ان اور فی. تو پہلا علی تھا، اس کے بارے میں جو بتایا کہ علی اس کتاب کے اندر بتایا گیا کہ علی 3 معنی کے لیے آتا ہے، علی استعلاء کے لیے آتا ہے، علی با کے معنی میں آتا ہے اور فی کے معنی میں آتا ہے. تو استعلاء کسے کہتے ہیں؟ استعلاء کا ویسے لغوی معنی تو ہے بلندی پر ہونا، تو اس کا اصطلاحی معنی یہ ہوگا کہ یہ علی اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ میرے مدخول پر کوئی چیز بلند کی گئی ہے. پھر بلند ہونے والی چیز کو کہتے ہیں مستعلی اور علی کے مدخول کو کہتے ہیں مستعلی علیہ. تو اس کی پھر 2 قسمیں ہوتی ہیں، یعنی استعلاء کی 2 قسمیں ہوتی ہیں آگے، استعلاء حقیقی اور استعلاء حکمی. اسی وجہ سے مصنف صاحب نے 2 مثالیں دی ہیں. استعلاء حقیقی یہ ہوتا ہے کہ مستعلی کا وجود مستعلی علیہ پر حسی طور پر ہو، یعنی آنکھوں سے نظر آنے والا ہو، جیسے زید علی السطح
زید چھت پر ہے۔ تو اب یہاں پر مستعلی کیا ہے؟ زید، اور مستعلی علیہ کیا ہے؟ وہ چھت ہے۔ تو مستعلی کا وجود مستعلی علیہ پر حصی طور پر یعنی آنکھوں سے نظر آ رہا ہے۔ زید اگر چھت پر کھڑا ہو تو آنکھوں سے نظر آئے گا، تو یہ اصطلاح حقیقی ہے۔ اور دوسرا اصطلاح ہوتا ہے مجازی۔ مجازی یہ ہے کہ مستعلی کا وجود مستعلی علیہ پر حصی طور پر نہ ہو، یعنی آنکھوں سے نظر نہ آئے، جیسے علیہ دین، اس پر قرض ہے۔ تو اب یہ جو قرض ہے یہ آنکھوں سے نظر آنے والی چیز نہیں ہے، تو اس لیے یہ اصطلاح مجازی ہے، حقیقی نہیں ہے۔ پھر بتایا کہ الا جو ہے با کے معنی میں آتا ہے، اس کی مثال دی مررت علیہ یعنی مررت بہ، کہ میں اس کے پاس سے گزرا۔ اسی طرح الا فی کے معنی میں آتا ہے، تیسرا معنی بیان کیا، جیسے اللہ تعالیٰ فرمانے ان کنتم علی سفر یعنی فی سفر۔ پھر اگر الا کے مزید مسائل کو دیکھا جائے تو الا 3 قسم کا ہوتا ہے، الا اسمی، الا حرفی اور الا فعل ماضی۔ تو الا اسمی کون سا ہوتا ہے؟ الا اسمی فوق کے معنی میں ہوتا ہے، اور اس کی علامت یہ ہوتی ہے کہ اس پر من داخل ہو، یعنی اس کے لیے یہ شرط ہے کہ اس پر من داخل ہو تو اس وقت وہ اسمی ہوگا۔ تو اس کی مثال جیسے مررت من علیہ، تو یہاں پر الا آیا، اس کے شروع میں من بھی ہے، تو گویا کہ یہ الا اسمی ہے، حرفی نہیں ہے۔ تو اسمی ہے تو یہ فوق کے معنی میں ہے، تو اس کی بن جائے گا، پھر یہ عبارت بنے گی مررت من فوقہ۔ الا کی دوسری قسم کے الا حرفی، تو الا حرفی متعدد معنی کے لیے آتا ہے، جن میں سے 3 کو ذکر کیا اس کتاب کے اندر، باقی کو نہیں ذکر کیا گیا ان کے قلیل الاستعمال ہونے کی وجہ سے۔ ان میں سے بعض یہ ہیں کہ الا مشابہت کے لیے آتا ہے، الا تعلیل کے لیے آتا ہے، الا ظرفیت کے لیے آتا ہے۔ تو اس کے علاوہ اور بھی معنی ہیں، تو ان کو مصنف صاحب نے ان کے قلیل استعمال ہونے کی وجہ سے ذکر نہیں کیا۔ اس کے بعد جو الا کی تیسری قسم ہے کہ فعل ماضی، تو جب الا فعل ماضی ہوگا تو اس وقت اس کو یا کی صورت میں نہیں لکھا جائے گا، بلکہ اس کو الف کی شکل میں لکھا جائے گا، جیسے جل وعلا شانہ۔ تو یہاں پر الا جو ہے فعل ماضی ہے، اور اس میں اس کو یا کی شکل میں نہیں لکھا گیا بلکہ الف کی شکل میں لکھا گیا، جس طرح دعا یدعو میں جو دعا ہے وہ الف کی شکل میں ہے، اسی طرح افا میں الف کی شکل میں ہے، تو اسی طرح الا ہوگا۔ اب ہم نے جو دوسرا حرف جر پڑھا تھا وہ تھا ان۔ تو ان کی 3 قسمیں ہیں، ان مصریہ، اسمیہ اور حرفیہ۔ ان مصریہ یہ بنی تمیم کی لغت میں ہے۔ مشہور جو ان مصریہ ہے وہ تو الف اور نون کے ساتھ ہے، لیکن بنی تمیم کی لغت میں جو ان مصریہ ہے وہ عین اور نون کے ساتھ ہے۔ تو اس کے بعد جو اس کی دوسری قسم ہے وہ ہے اسمیہ۔ جس طرح پیچھے الا بھی اسمیہ ہوتا ہے، اس طرح ان بھی اسمی ہوتا ہے۔ تو ان اسمی یہ جانب کے معنی میں ہوتا ہے، اس کی علامت یہ ہے کہ اس پر من جارہ یا الا جارہ داخل ہو، جیسے من ان یمینکا۔ تو یہاں پر ان کے شروع میں من ہے تو شرط پائی گئی، تو اب یہ ان جو ہے یہ حرف جر نہیں ہے بلکہ یہ اسمی ہے اور یہ جانب کے معنی میں ہے، اسی طرح الا ان یمینی۔ پھر اس کے بعد جو اس کی تیسری قسم ہے کہ ان جو ہے وہ جارہ ہوتا ہے، یعنی حرفی میں پھر حرف جار ہوتا ہے یہ، تو اسی کا اس کتاب میں ذکر ہے۔ تو اس کے متعدد معنی ہیں، لیکن مصنف صاحب نے صرف ایک ہی معنی بیان کیا کہ یہ ان بود تجاوز کے لیے آتا ہے۔ تو یعنی یہ ان اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ میرے مدخول سے کوئی چیز تجاوز کر گئی۔ تجاوز کرنے والی چیز کو مجاوز کہتے ہیں، اور جس سے وہ کرے تجاوز یعنی کہ ان کے مدخول کو مجاوز انہ کہا جاتا ہے، جیسے رمیت السہم عن القوس۔ تو یہاں پر تیر جو ہے اس نے تجاوز کیا تو اسے مجاوز کہیں گے، اور جس سے کیا یعنی کمان سے تو اس کو کہیں گے مجاوز انہ۔ پھر جو تیسرا حرف جر پڑا وہ تھا فی۔ تو فی 2 چیزوں کے لیے آتا ہے، ظرفیت کے لیے اور اصطلاح کے لیے۔ ظرفیت کی تعریف یہ ہے، ظرفیت کا ویسے لغوی معنی تو یہ ہوتا ہے قرار پکڑنا، اور اصطلاحی اس کی تعریف یہ ہوگی کہ فی ظرفیت اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ میرے مدخول میں کسی چیز نے قرار پکڑ لیا ہے۔ پھر قرار پکڑنے والی چیز کو مظروف کہا جاتا ہے، اور فی کے مدخول کو ظرف کہا جاتا ہے۔ پھر ظرف کی آگے 2 قسمیں ہوتی ہیں، ظرف حقیقی اور ظرف مجازی۔ ظرف حقیقی وہ ظرف ہے جس میں مظروف کا پایا جانا حصی طور پر ہو، یعنی مظروف اس میں آنکھوں سے دیکھا جا سکے، جیسے المال فی الکیس، کہ مال تھیلی میں ہے، تو تھیلی یہاں پر حصی چیز ہے، اس کو آنکھوں سے دیکھا جا سکتا ہے، تو یہ ظرف حقیقی ہوا۔ تو اسی طرح ظرف مجازی بھی ہوتا ہے، اس وجہ سے مصنف صاحب نے بھی 2 مثالیں دی ہیں یہاں پر بھی۔ تو ظرف مجازی کون سا ہے؟ وہ ظرف ہے جس میں مظروف کا پایا جانا حصی طور پر نہ ہو، یعنی مظروف آنکھوں سے نہ دیکھا جا سکے، جیسے نظرت فی الکتاب۔ اس کے علاوہ مظروف حقیقی اور مجازی کی تعریف اس طرح بھی کی جاتی ہے کہ جب مظروف ذی حیز شے ہو
اور ظرف ذی اعتوا ہو تو اس وقت وہ حقیقی ہوگا. اگر ان میں سے کوئی ایک شرط بھی مفقود ہو جائے تو اس وقت مجازی ہوگا. ذی حیز کا معنی ہوتا ہے جگہ گھیرنے والا، جگہ کو گھیرنے والا ہو، یعنی کہ جب مظروف جو ہے جگہ کو گھیرنے والا ہو، یا جسم والا کہہ رہے ہیں کہ جب مظروف جسم والا ہو یا جگہ کو گھیرنے والا ایک ہی بات ہے. تو یہ ایک شرط ہو. دوسری ساتھ یہ ہو کہ جو ظرف ہے وہ ذی اعتوا ہو، یعنی وہ گھیرنے والا ہو. تو یہ دونوں باتیں پائے جائیں تو پھر ظرف حقیقی ہوگا. اگر نہ پائے جائیں ان میں سے کوئی ایک بھی مفقود ہو جائے تو اس وقت ظرف مجازی ہوگا. پھر جو اس کا فی کا دوسرا معنی ہے کہ فی اصطلاح کے لیے آتا ہے. اصطلاح کا پیچھے بھی ہم نے تعریف تو اس کی پڑھ لی تھی کہ یہ اس بات پر دلالت کرے گا کہ میرے مدخول پر کوئی چیز بلند کی گئی ہے. جیسے اس کی مثال دی کہ وَلَا أُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ، کہ میں ضرور بے ضرور تمہیں درخت کی شاخوں پر سولی چڑھاؤں گا. تو یہ اس کی مثال ہے. اس کے علاوہ پھر اس کی اصطلاح کے دو قسم ہوتی ہیں جس کو پہلے سے بیان کیا جا چکا ہے کہ اصطلاح حقیقی اور حکمی. اس کے ساتھ ہی آج کے اس سبق کا اختتام